السلام علیکم۔ یکم جولائی تے ساڈی شامت آئی۔ سارے جناب ہوں ٹیکس بھرو جی، گڈیاں دے ٹیکس بھرو جناب، یکم جولائی آ گئی ہے، ٹوکن وغیرہ دیو۔ اور آج تو میں دسا کہ سویر دی بجلی نہیں سی، 6 گھنٹے بجلی نہیں سی، اس تو بعد بجلی آئی ہے جدوں میں ویڈیو بنائیے۔ بہرحال تے یکم جولائی تے ساڈی شامت آئی، نویں سال دا آغاز ہو گیا، کیونکہ جڑا فائنانشل سال ہوندا ہے وہ یکم جولائی تو آندا ہے۔ اللہ رحم کرے، پچھلے تے جڑے 3 سال گزرے نے وہ امید اور آس وچ گزرے نے کہ جناب شاید اگلا ٹھیک ہو جائے گا، شاید ٹھیک ہو جائے گا۔ ہن دیکھو جی، مانی خان تو کہہ رہے ہیں کہ جناب مشکل دور گزر گیا ہے، مانی تو یہ کہہ رہے ہیں۔ تے دیکھو اسی تے آج سویرے 6 گھنٹے بغیر بجلی دے جناب گزارے نے، مشکل دور کس طرح گزر گئے۔ تے میں نے تو بتایا ہے کہ نہ گیس نہ بجلی نہ پانی، دل پھر بھی پاکستانی۔ اچھا جی، خدا کر کے ان کو شریف فیملی کو خیال آیا ہے۔ میں نے 1.5 مہینہ پہلے 2 مہینے پہلے ان کو ریکویسٹ کی تھی کہ کشمیر دے سائیں بنو، کشمیر میں آپ کی حکومت رہی ہے، وہ اتھے جڑا نا سنبھالو، تیرا لٹیا شہر بھنبور نہیں سسیے بے قدرے، ٹھیک ہے، نہیں سسیے بے قدرے تیرا لٹیا شہر بھنبور۔ تو ان کو میں توجہ دلاؤ نوٹس دیتا رہتا ہوں، آپ کو پتہ ہی ہے دیتا رہتا ہوں، اور وہ مخلصانہ مشورے ہی ہوتے ہیں۔ سارے لوگ کہتے ہیں جی آپ جسٹس پارٹی کے چیئرمین ہیں، صدر ہیں، تو آپ چمچے نون لیگ کے بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہم نے کہا چلیں یار کوئی بات نہیں، انہوں واسطے چمچہ ہی صحیح، لیکن ہمیں ان سے پیار ہے کیونکہ ان کو پاکستان سے پیار ہے۔ بس ہماری نظر میں ہر بندے کا، دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، ہر بندے کا ہیرو نا اس کا اپنا ہوتا ہے، اور اس کی قدر کرو۔ آپ کا جو ہیرو ہے دوسرے کا زیرو ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناب پاکستان کے بہت بڑے ہیرو ہیں، لیکن انڈیا میں وہ ویلن کے طور پہ جانے جاتے ہیں کہ انہوں نے جی ہندوستان کو تقسیم کیا۔ اسی طرح ان کے جو لوگ ہیں ہم ان کو اس طرح کہتے ہیں۔ تو ایک آدمی کا جو ہیرو ہوتا ہے مخالف کا ویلن ہوتا ہے، لیکن احترام کرنی چاہیے، گالم گلوچ نہیں کرنی چاہیے، قدر کرنی چاہیے۔ سب لوگ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور کرنی چاہیے، اور اپنی محبتیں، اپنی دوستیاں، اپنی فیملیوں میں سیاسی لیڈروں کی وجہ سے نہ تقسیم کرو۔ قسم خدا کی میں نے ایسی بحث دیکھی ہے، باپ بیٹے میں، بھائی بھائی میں، بہن بھائی میں، وہ ناراض ہو گئے ہیں سخت کہ یار تم نے شہباز شریف کو گالی دی ہے، دوسرا کہتا ہے تم نے عمران خان کو گالی دی ہے۔ تو بات یہ ہے، میں آج آپ کو ایک صحیح بات بتا دوں، اصل پوائنٹ میرا کشمیر والا ہے لیکن بتا دوں کہ جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان میں 19-20 کا فرق ہے۔ کوئی نہ دودھ کا دھلا ہوا ہے، نہ کوئی بہت بڑا کوئی گناہ گار ہے۔ ساری پارٹیاں، ہاں کسی کی پرفارمنس تھوڑی سی اچھی ہے، کسی کی بری ہے، تو اس کو آپ دین ایمان کی طرح نہ لیں، زندگی اور موت کی طرح نہ لیں کہ جناب بس انہیں منا کے جانا ہے۔ جی اس مجلس میں بحث ہو رہی ہے نا، انہیں منا کے جانا ہے کہ یار عمران بڑا گندا ہے، دوسرا کہتا ہے یار نواز شریف بڑا ہی گندا ہے، منا کے جانا ہے۔ اور بھائی کوئی نہیں مندا، نہ شیعہ سنی منن گے، نہ جناب سیاسی نواز شریف عمران خان منن گے، نہ پاکستان ہندوستان منن گے، نہیں منن گے۔ تو اپنے آپ کو برداشت کریں، ہمارا جیسے مذہب بھی دیتا ہے، ساری انسانیت کا یہ سبق ہے، دوسرے کو برا بھلا نہ کو۔ آپ کے اپنے نظریات ہیں، رکھیں اپنے پاس رکھیں، اس کی ترویج کریں۔ وہ کہتے ہیں جی کہ وہ مولانا آزاد ہمارے فرمایا کرتے تھے کہ اپنا دین یا فرقہ یا سیاست یا جماعت جو بھی کہہ لو، اپنا چھوڑو نہیں اور دوسرے کو چھیڑو نہیں۔ کتنا اچھا ہے جی، اپنا چھوڑو نہیں، دوسرے کو چھیڑو نہیں، یہ اصول ہونا چاہیے۔ تو جناب علی یہ تو ایک سیاسی وہ لیکچر سا ہو گیا، سوری لمبی بات ہو جاتی ہے، لیکن یہ کام کی باتیں ہوتی ہیں کئی دفعہ، ہم نے بھی بزرگوں سے سنی ہے، اب ہم خود بزرگ ہو گئے۔ تو آزاد کشمیر کا آج مریم نواز صاحبہ کا شیڈول اعلان ہوا ہے، شکر ہے خدایا،
ادھر سے بلاول ہو کے آ گیا ہے، عمران خان کے جتنے چمچے کڑچے تھے حکومتی، فواد چودھری وغیرہ، یہ سارے وہاں پہ نون لیگ کو گھپلے لگا کے آ گئے ہیں، نون لیگ کے انہوں نے ڈکرے کیے ہیں وہاں پہ، سارے جتنے نون لیگ کے تھے سارے پی ٹی آئی میں شامل کروائے ہیں، زبردستی کروائے ہیں۔ ادھر چیخ و پکار کشمیر سے آ رہی ہے، لیکن چلیں دیر آیت درست آیت۔ تو اب یہ جناب جا رہے ہیں، وہ بھی ابھی بھی آج یکم ہے نا، اگلے ہفتے جانا ہے۔ میرے خدایا ایس تو اچھا نہ ہی جاؤ، پھر غصہ تو آئے گا۔ 8 تاریخ سے دورہ شروع ہو رہا ہے، 8 دن پھر گئے تو اگوں جناب جو ہی دورہ ختم ہوئے گا الیکشن ہو جائے گا۔ یار کیا کرتے ہو، کیا کرتے ہو آپ؟ دیکھیں بلاول بھٹو یہ بجٹ سے پہلے وہاں 4-5 دن لگا کے آ گیا ہے دھواں دھار، اور ان کے صرف 8 امیدوار ہیں، یہ 4 تے 4 8۔ تو نون لیگ کے ہر جگہ امیدوار ہیں اور ساری سیٹوں پہ لڑ رہی ہے۔ اصل مقابلہ نون لیگ کا اور پی ٹی آئی کا ہے۔ نون لیگ کی وہاں بڑی اکثریت ہے، لیکن یہ ہے کہ ان کے سستی کی وجہ سے، ان کی سستی کی وجہ سے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ابھی تو جو سیالکوٹ کا الیکشن ہے وہاں بھی بھائی پہلے الیکشن کے آغاز میں ایک دفعہ جائیں، پھر انجام کے قریب چلے جائیں جب آخری دن ہو۔ یہ طریقہ ہوتا ہے سیاست کا۔ بالکل آخری دنوں میں جاتے ہیں لوگ، وہاں پہ وعدے وعید کر لیتے ہیں، پھر بڑے لوگ ہوتے ہیں جو وعدے کے پابند ہوتے ہیں، ہر کوئی یو ٹرن لینے والا نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ہیں یار اسی تو وعدہ کر بیٹھے ہیں تو اسی دینا ہے۔ بڑے لوگ ہیں، اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جو وعدوں کی پاسداری کرتی ہے اور جو کہتے ہیں کہ جی اسی زبان دے دیتی ہے، ٹھیک ہے نا، اسی زبان دے دیتی ہے تو اے اسی نہیں کر دے۔ تو ان حالات میں ان کا پورا 8 جولائی کا، 9 کا، 10 کا، 11 کا، 12 کا یہ طے ہو گیا ہے۔ وہاں پہ جا رہی ہیں مریم رانی، جا رہی ہیں رانی، وہ تو راجکماری کہتی ہے نا وہ فردوس عاشق اوان، غصے میں ہم ان کو صحیح میں رانی کہہ رہے ہیں بھئی۔ وہ پھر وہی کسی کا ولن ہوتا ہے، کسی کا ہیرو ہوتا ہے، لیکن برداشت کر۔ وہ ٹریکٹر کے پیچھے لکھا ہوتا ہے پاس کر یا برداشت کر۔ بسوں اور ٹریکٹروں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے نا پاس کر یا برداشت کر، تو برداشت کرو بھائی۔ نواز شریف ہمارے سب کے ہیرو ہیں، اور ایک تو دیکھا کتنے ٹیلی فون آتے ہیں بیچ میں، ویڈیو بنا رہا ہوتا ہوں ہر 3 منٹ کے بعد ایک ٹیلی فون آ رہا ہوتا ہے۔ تو بات یہ ہے دوستو کہ مریم نواز کا دورہ شیڈول طے ہوا، شکر الحمدللہ۔ ویسے تو یہ طے کیا گیا کہ شہباز شریف بھی جائیں گے، وہ علیحدہ ضلعوں میں جائیں گے، مریم نواز صاحبہ علیحدہ ضلعوں میں جائیں گے۔ اچھی بات ہے، اچھی بات ہے، جانا چاہیے ان کو، ٹھیک ہے۔ بھرپور طریقے سے کمپین کریں۔ کشمیر جو ہے وہ ویسے بھی ہماری یہ رگ ہے، یہ اس رگ کو پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ شے رگ۔ یہ شے رگ ہے ہماری کشمیر، یہ تھوڑی سی بھی کٹ جائے تو بندہ پھٹاس ہو جاتا ہے، گزر جاتا ہے، اس دنیا کی لائن کراس کر کے اگلی دنیا میں چلا جاتا ہے۔ تو یہ اتنا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ کشمیر میں جائیں، کشمیر کے مسئلے کی بات کریں، مقبوضہ کشمیر کی بات کریں، اور وہاں پہ چھترول کریں جنہوں نے مقبوضہ کشمیر کو بیچا ہے، اور جو چپ ہیں، خاموش ہیں، اور جن سے احتجاج سے نہیں ہو سکا تو ہم جی 2 منٹ کی خاموشی اختیار کریں گے۔ دیکھا کیسے احتجاج کروایا تھا عمران خان نے، کہا تھا ہر جمعے کو کریں گے، صرف ایک جمعے کو کیے، اور یار وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا عمران کی طرف سے۔ تو یہ ہے جو وعدہ ہی کیا وفا ہو گیا۔ لچھے دار تقریر سن لو، آئے ہائے یار کل تو بڑا ہی مزہ آیا، اتفاق سے میں نے ساری تقریر سنی ہے، اور مجھے یہ لگ رہا تھا کہ میں امریکہ کی کسی اسٹیٹ میں بیٹھا ہوں۔ تو جو ہی بجلی گئی تو مجھے پتہ چلا اوئے ایتے میں پاکستان میں بیٹھا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو لچھے دار تقریریں کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، عمل سے ہوتا ہے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ فطرت اپنی خاکی میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اچھا جی، چینل ضرور سبسکرائب کرو اور لائک کرو، شیئر کرو، زیادہ سے زیادہ شیئر کرو، اور الحمدللہ ہمارے جو وہ ویوز ہیں وہ 4 کروڑ کے قریب پہنچ گئے ہیں۔ 4 کروڑ بہت زیادہ ہوتے ہیں ویوز آپ چیک کر سکتے ہیں۔
اور یہ جتنے بڑے بڑے چینل آپ کو نظر آ رہے ہیں نا، فلانا فلانا، میں نام نہیں کسی کے لیتا، ان سے ہمارے بہت زیادہ ہیں، ہمارے زیادہ ہے، ویڈیو بھی ہماری زیادہ ہے، ٹھیک ہے. اور چینل کو سبسکرائب بھی کرو. تھینک یو. اگلی ویڈیو تک آپ سے ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.